نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم إلی النار. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر سے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم یعنی کہ جہنم میں، یصلونہا داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے شریک، لیضلوا عن سبیلہ تاکہ بہکائیں اس کی راہ سے. قل تمتعوا آپ فرما دیجئے پس نفع اٹھاؤ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ پس بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی جانب ہے. قُلْ لِعِبَادِي آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے، يُقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ وہ قائم کرے نماز کو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرے اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرا وعلانیہ پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلال نہ تجارت ہوگی اس میں اور نہ دوستی. اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتی کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ تاکہ وہ چلتی ہے دریا میں اللہ کے امر کے ساتھ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور مسخر کی تمہارے لیے نہریں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل چلنے والے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور دیا تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها نہیں شمار کر سکتے اس کو. ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان البتہ ظلم کرنے والا ناشکرا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ ابراہیم کا 5واں رکوع آیات نمبر 28 سے لے کر 34 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثالیں سنی۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمانوں میں، پھل اس کا ہر وقت آتا رہتا ہو۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال جسے اکھاڑ کر، ایسا درخت جسے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا ہو اور پھر اسے ٹھکانہ نہ ہو، قرار نہ ہو، کبھی ہوا کے چونکے ادھر لے جائیں اور کبھی ادھر لے جائیں۔ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اپنی قوم کو بھی کفر پر لگا کر جہنمی بنایا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کی، اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ایک تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، دوسرا میری راہ میں خرچ کرتے رہنا، اور آخر میں دلائل عقلیہ ارشاد فرمائے۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ۔ فرمایا یہ اہل مکہ ہے۔ یہ کون ہے جی؟ اہل مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا پڑوس ان کو عطا فرمایا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ اتنی عظمتیں اللہ نے دی اور اپنا کلام انہی کی زبان میں، انہی کی شہر میں نازل فرمایا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، حتیٰ کہ حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا کیسی بد نصیبی آئی کہ ان مکے کے وڈیروں نے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا، اور اسی طرح فرمایا ہے تو ہر کافر ہی مراد ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ مراد ہے۔ پھر طائف والے جن کے پاس حضور گئے اور انہوں نے حضور کی بات نہ سنی، گویا کہ جنت کو ٹھکرا دیا۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی تھیں، لیکن کفر کر کے ناشکرے بن گئے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا۔ بدر میں حضور کے مقابلے کے لیے تلوار لے کر آئے، وہاں مارے گئے، دنیا میں یہ ذلت ہوئی، اور پھر آخرت میں جہنم ملی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر لے گئے، جہنم یصلونہا، یعنی جہنم میں لے گئے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارِ، جہنم سے برا اور ٹھکانہ کوئی نہیں، سب سے برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ جہنم کے ٹھکانہ کیوں ملا؟ جرم کیا تھا؟ اور میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے مد مقابل بنائے، اللہ کے شریک بنائے، اللہ کی بھی عبادت کر لی، کسی اور ہستی کی بھی کر لی، اللہ کا بھی سجدہ کر لیا، کسی اور کا بھی کر لیا، اللہ کے نام پر نظر و نیاز بھی دے دی، غیر اللہ کے نام پر بھی نظر و نیاز دے دی۔ عبادات میں اللہ کے مد مقابل بنائے، پکاروں میں اللہ کے مد مقابل بنائے۔ کیوں؟ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِي، تاکہ گمراہ کر سکیں اللہ کے راستے سے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، اس نے کہا جناب مسجد جاؤں، کوئی نفل پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے مانگوں اللہ صحت عطا فرمائے۔ دوسرے نے کہا نہیں، فلاں جگہ چلا جا، فلاں دربار پہ چلا جا، فلاں مریض کو میں نے خود دیکھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا یار کیا پتہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، یہ ہو گیا گمراہ کر دیا اللہ کے راستے سے۔ وہ اللہ کی جانب آ رہا تھا، پھٹکا کے لے گئے غیر اللہ کے دربار پر۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِي، تاکہ پھٹکائیں، تاکہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ قل، آپ فرما دیجئے تمتعوا
فإن مصيركم إلى النار، نفع اٹھاؤ، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ جو دنیا میں میرے ساتھ شرک کرے گا، میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، وہ جہنم ضرور جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوم کو بھی برباد کیا، اور آگے اللہ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، ذرا توجہ کرے، اللہ اسپیشل حکم دے رہا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسلم صاحب، محمود صاحب نے جگہ وہ بھی سن لیں حکم اللہ تعالیٰ کیا کہنے؟ فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کریں یا اللہ، کیا کہیں ان سے؟ فرمایا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اللہ کا اسپیشل حکم ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں۔ نماز جو بندہ چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ٹھکرانے والا ایمان کے بعد۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ مومن ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ میرے بندوں کو کہہ دیجئے یقیموا الصلاۃ، قائم کرے نماز کو، وینفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو رب نے دیا ہے اللہ کے نام پر خرچ تو کریں، سرا وعلانیہ، کبھی پوشیدہ خرچ کریں، کبھی اعلانیہ خرچ کریں۔ علماء لکھتے ہیں نفلی صدقات پوشیدہ ہونے چاہیے، اور واجب صدقات یعنی زکوٰۃ وہ اعلانیہ ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اس لیے اعلانیہ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یار فلانے نے زکوٰۃ دی ہے تو میرے اوپر بھی تو زکوٰۃ فرض ہے نا، میں کیوں نہیں دے رہا، اسے بھی ترغیب ہو۔ ترغیب کی نیت سے واجب اور فرائض جو صدقات ہیں وہ اعلانیہ دینے چاہیے، فطرانہ اعلانیہ دینا چاہیے، قربانی اعلانیہ کرنی چاہیے جو لازم ہے، تاکہ لوگ باقی بھی دیکھیں میں نے بھی یار فطرانہ دینا ہے، میں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، میں نے بھی قربانی کرنی ہے۔ اور نفلی صدقات بس چپ چپکے سے دے دے تاکہ اللہ کو پتہ ہو اور دینے والے کو پتہ ہو، بس۔ فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کرو جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل ان یأتی یوم، وہ دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کریں، لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ تجارت ہوگی، کوئی بیع نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ساری دوستیاں بھی مٹ جائیں گی، سارے کاروبار بھی ختم ہو جائیں گے اس دن سے پہلے پہلے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں 28ویں پارے میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ جب موت آ جائے گی نا پھر انسان کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے، کیوں؟ فاصدق، میں کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، تیرے نام پر کچھ دینا چاہتا ہوں، واکم من الصالحین، اور صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کا امر آ جائے گا پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اللہ کے نام پر دے تاکہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کا سودا کرے اس رزق کے ذریعے۔ فرمایا وہ دن آنے سے پہلے پہلے نہ کوئی اس دن کاروبار ہوگا اور نہ اس دن دوستیاں ہوں گی، اس اللہ کے نام پر دے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، کون اللہ جو آسمانوں کا بھی خالق ہے، جو زمین کا بھی خالق ہے، ساری کائنات کا بنانے والا اللہ، 6 دنوں میں آسمان زمین کو بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، بارش برسانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
پھر زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا، دریاؤں پر چل رہی ہوتی ہیں، اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، پانی کا سینہ چیر کر تیرے تک سامان تجارت کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہروں کو تمہارے تابع کر دیا، بعض نہریں تمہارے فصلوں کو پانی پلا رہی ہیں جس سے تمہارا نظام چل رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج چاند کو دیکھو نا مسلسل مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کو چلانے والا کون ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ جب تم کام کاج سے تھک جاتے ہو اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا لے آتے ہیں تاکہ میرے بندے آرام کر لیں، اور جب تم سو کر سستا لیتے ہو اللہ دن کا اجالا پیدا کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے اٹھ کر روزی کی تلاش میں لگ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں رات دن کو مسخر کرنے والا بھی اللہ۔ اور اگلی بات سنیے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں رب نے وہ کچھ دیا ہے جو تم نے اس سے مانگا ہے، جو مانگتے ہو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ سب کی جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو تو صحیح نا، سب کو دینے والا اللہ ہی ہے۔ جو بھی من کل ما سألتم، جو بھی تم مانگتے ہو تمہارا رب تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں جی؟ 3۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی دعا قبول نہیں، ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی، یہ پکی بات ہے۔ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، جو طریقہ ہم چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بس جو مانگا ہے نا بس وہ مل جائے۔ ہم نے مانگا یا اللہ مجھے نوکری مل جائے، مجھے صحت مل جائے، کل مانگا اور ہم چاہتے ہیں آج مل جائے، یہ ہماری وہ منشا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ وہی چیز دے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز اللہ نہیں دیتے، اس دعا کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت جو آ رہی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ ہمارے علم میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک انسان چاہتا ہے مجھے نوکری مل جائے، اور ادھر اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس نے زخمی ہو جانا ہے، ٹانگ ٹوٹ جانی ہے، معذور ہو جانا ہے۔ وہ نوکری تو نہیں ملی لیکن اللہ نے اس دعا کی وجہ سے اس بڑے حادثے سے اس کو بچا لیا۔ اب وہ سمجھ رہا ہے بیچارہ کہ جناب دعا شاید قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے اس سے بہتر چیز اس کو دے دی ہے۔ نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ بعض دعائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتے، وہ اپنے بندوں کی سٹاک رکھتے ہیں، آخرت میں بھی تو دینا ہے، اور آخرت میں پھر ان کے بدلے میں اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ مت سمجھو کہ تم نے رب سے مانگا اور رب نے دیا نہیں، جو تم مانگتے ہو تمہاری ہر دعا کو تمہارا رب قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، ہر دعا کو، کیونکہ اس کے بغیر کون ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ اس کے بغیر دینے والا کون ہے؟ کوئی دینے والا نہیں، کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں، سب کی سب دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دیا تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ ایک حدیث یاد آئی وہ بھی سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اس کو دیتا رہتا ہے، اس وقت تک دعا رد نہیں کرتا جب تک بندہ جلدی نہ مچائے۔ یا رسول اللہ جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہنا نہ شروع کر دیں بڑیاں دعائیں کی تھیں جی قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں وہ قبول نہیں کرتا، رب کہتا ہے پھر جا، پھر جو قبول کرتا ہے پھر اس کو بلا لے۔ اگر میں نہیں قبول کرتا تو کون قبول کرے گا؟ میں نہیں تجھے دیتا تو پھر تجھے کون دے گا؟ حضور فرماتے ہیں جلدی نہیں مچانی، اس وقت تک دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک بندہ جلدی نہ مچائے۔ اس لیے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ
لا تحصوها، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں اس سے یہ کہو نا اللہ کی نعمتیں گن کر بتا تیرے اوپر کتنی ہیں، فرمایا لا تحصوها، سارے مل بھی جائیں اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسے کہتا اور سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سمندروں کی سیائیاں بنا دی جائیں، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں، لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو لکھ رہے ہیں، ما نفدت کلمات اللہ، لوگوں یہ سارے کائنات کے درختوں کی کھڑے ہوئی کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی، سمندروں کی بنی ہوئی سیائیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کی نعمت کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، نہیں شمار کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو، اور آخر بھی شکوہ، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان لظلوم، ظلم کرنے والا بھی ہے ناشکرا بھی ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، پھر اس اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں قبول کرتا اور اللہ تعالیٰ میری حاجتیں نہیں پوری کرتا۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔